بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ موضوع آج کل پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے پاکستان از آن دی برنک آف ڈیفالٹ۔ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اگر کہا جاتا ہے کہ اگر کنٹری ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی کنٹری ڈیفالٹ کر جائے۔ تو آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈیفالٹ ہونے سے مراد کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ مقررہ وقت پر قرضہ نہ لوٹا سکے اور کہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ میں آپ کا قرضہ لوٹا سکوں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بات عدالت تک جاتی ہے۔ عدالت کہتی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم آپ کی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، آپ کی جائیداد بیچ دیتے ہیں، اور جائیداد بیچ کر جو ہے ہم اس دوسرے شخص جو آپ کا کریڈیٹر ہے، جس نے آپ کو قرض دیا ہے، ہم اس کی قرض کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی اسی طریقے سے، اگر کوئی کمپنی ڈیفالٹ ہو جائے، کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے، تو اسی طریقے سے عدالت جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ اس کے ایسٹس جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، اور اس کے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کیا جائے، سیل آؤٹ کیا جائے، اور ان کو سیل آؤٹ کر کے پھر وہ جو کریڈیٹر ہے اس کو جو ہے وہ ادائیگی کر دی جائے۔ سملرلی اگر کوئی کنٹری ڈیفالٹ کرتی ہے تو پھر اس کا پروسیجر یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ایسٹس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے، مگر اس کے ساتھ پھر نیگوسیشنز کی جاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ری اسکیجولنگ یا ری اسٹرکچرنگ آف پیمنٹ جو ہے وہ اس پر بات کی جاتی ہے، اور کنٹری کہتی ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تو اسے پھر ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ مگر اف اے کنٹری ڈیفالٹ، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ کنٹریز جو ڈیفالٹ ہوتی ہیں تو وہ رفتہ رفتہ آخر نکل آتی ہیں، تقریباً 2 سال میں کوئی بھی کنٹری اگر ڈیفالٹ ہو تو نکل آتی ہے، مگر وہ جو داغ لگ جاتا ہے نا، وہ جو کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ڈیکریز کر دی جاتی ہے کسی بھی کنٹری کی، اس داغ کو دھونے میں تقریباً کوئی 1 ڈیکیڈ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی if a country defaults۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کنٹری ڈیفالٹ کرتی ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ٹریڈ بیریئرز لگ جاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ پر بڑا اثر پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو کریڈیٹر انسٹیٹیوشن یا کریڈیٹر کنٹری جو ہے وہ پھر دوسرے کنٹریز کو بھی کہتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ لہٰذا دوسرے ملک بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، پھر وہ جو بیسک کموڈیٹیز ہوتی ہیں، وہ روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ فار انسٹنس اگر ہمیں آئل کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہی نہ ہو کہ ہم آئل کو امپورٹ کر سکیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں آئل شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سری لنکا میں آپ دیکھیں، وہ بھی سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا۔ اب پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول وہاں ناپید ہے، اور پیٹرول ایک لگژری ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو ایک تو ٹریڈ بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا ملک جو ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے، دوسرا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ بینک رنز۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہ بڑے اپریہینسو ہو جاتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے قرضے جو ہے وہ واپس نہیں کر پاتا، لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے پیسے استعمال کیے جائیں، اور کنٹری جو ہے وہ اپنا لون جو ہے وہ پے بیک کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انویسٹرز جو ہیں وہ بھی اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ بھی اپنا پیسہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ the whole system of banking will collapse۔ اگر یہ ہو تو پھر یہ تو پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، اور اس سے ہماری معیشت کو
بڑا جھٹکا لگے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ بڑی انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں۔ حکومت کہتی ہے ہم تو سیلریز نہیں دے سکتے، ہم نہ سیلریز وہ جو ہمارے پاس آلریڈی جو ہمارے امپلائیز ہیں، ہم کو تو ان کی پیمنٹ میں بھی، ان کی سیلریز کی پیمنٹ میں بھی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں۔ لہٰذا نئی جاب تو آپ بھول جائیں، نئی جاب تو ایڈورٹائز ہوتی نہیں ہے، نئی جابز آتی نہیں ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں کم ہو جاتی ہے، اور فارن انویسٹمنٹ تو بالکل آتی نہیں ہے، نئی انڈسٹریز تو لگتی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے if a country defaults۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں اگر ان کیس اللہ نہ کرے اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جائے گی، کیونکہ انویسٹرز جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، اور انویسٹرز جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے نکال لیتے ہیں، وہ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتے اسٹاک مارکیٹ میں، لہٰذا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ بارونگ کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بینکس کے پاس جاتے ہیں کوئی قرض لینے کے لیے، وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی ملک سے آپ قرضہ لینا چاہیں تو وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، پھر اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو تو پھر لوگ زیادہ پھر پیسے نہیں لیتے، کیونکہ انٹرسٹ زیادہ دینا پڑتا ہے، لہٰذا اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ پر پڑتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ میں واضح کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، اب یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی ڈومس ڈے سچویشن ہے۔ کنٹریز ڈیفالٹ ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں اور نکل آتی ہیں۔ اب دیکھیے جیسے جو ہے تقریباً کوئی 146 کنٹریز ڈیفالٹ ہو چکی ہیں اب تک دنیا میں۔ رشیا کی اگزامپل لے لیں، رشیا جو ہے وہ 1998 میں ڈیفالٹ کر چکا ہے، نارتھ کوریا جو ہے وہ 87 میں ڈیفالٹ کر چکا ہے، میکسیکو جو ہے وہ 94 میں ڈیفالٹ کر چکا ہے، گریس 2015 میں ڈیفالٹ کر چکا ہے، وینیزویلا جو ہے وہ 2017 میں ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اگر یہ ان کنٹریز نے ڈیفالٹ کیا تو کیا وہاں کے لوگ مر گئے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب ایران کی اگزامپل لیں، ایران پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں، ایران جو ہے وہ باہر ٹریڈ نہیں کر سکتا کسی ملک کے ساتھ، 20 سالوں سے جو ہے وہ ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، مگر ایران از سروائیونگ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ اس سچویشن کو لے کر اور بڑے خوفزدہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ الحمدللہ ہم پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ فوڈ سفیشینٹ کنٹری ہے، ہم اتنا کچھ اگا لیتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کیس اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو بھوکے نہیں مریں گے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سولوشنز کی طرف آتے ہیں کہ اس کا بھی حل کیا ہے۔ بڑے ہی مشہور ماہر معاشیات ہے شبر زیدی، ان سے جب سوال کیا گیا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو ہمیں کیا میجرز جو ہے وہ لینے چاہیے، تو انہوں نے جو اس کا حل بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑے زبردست انہوں نے حل بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ 6 بجے تک بازار جو ہے وہ بند ہونے چاہیے، ہمیں ڈے لائٹ استعمال کرنی چاہیے اور بجلی کی بچت کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہم 3.5 بلین جو ہے وہ بچا لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک اور آرڈر پاس کریں کہ کوئی بھی بڑی گاڑی جو ہے 1500 سی سی سے بڑی والی گاڑی جو ہوتی ہے وہ 3 دن تک جو ہے جیسے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ روڈ پر نظر نہ آئے، اس سے بھی جو ہے ہم بہت کچھ بچا لیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری دورے جو ہے یہ تو فی الفور ختم ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ سرکاری دوروں پہ جاتے ہیں تو وہاں ڈالرز میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ شاہ خرچیاں جو ہیں اب ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ ہم آئے دن جو ہے وہ سرکاری دورے کر رہے ہوں اور ان پر جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوں۔ اب یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، ہمیں آسٹیرٹی کی طرف جانا چاہیے۔ آسٹیرٹی میجرز جو ہے
وہ اپنانے چاہیے اور یہ سرکاری دورے فل فور جو ہے یہ ختم کر دینے چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اور زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فارن پروڈکٹس جو ہے ان کا استعمال وہ ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں میڈ ان پاکستان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور میڈ ان پاکستان چیزوں کا استعمال زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ سارے اقدامات کریں گے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اس سچویشن سے جو یہ معاشی بحران چل رہا ہے ملک میں، اس سے ہم ضرور باہر آ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ہمیں فی الفور جو ہے اکنامک ایمرجنسی پاکستان میں نافذ کرنی چاہیے اور اپنے ملک کے لوگوں کو سینسیٹائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ہی جو مینوفیکچرڈ پروڈکٹس ہیں انہیں استعمال کریں۔ شکریہ۔